السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیفا ٹی وی میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آیا ہوں وہ یہ کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اخبارات کے اندر، آن لائن ویب سائٹ کے اندر، پلیٹ فارم کے اندر ہمیں اشتہارات دکھائی دیتے ہیں کہ اسامیاں خالی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہم اس کے کوائف جو ہیں وہ کیا ہیں، اگر ہمارے کوائف پورے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر درخواست جمع کروا دیتے ہیں، اپلائی ہو جاتی، درخواست جمع ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنے لوگ ملک بھر سے اپلائی کرتے ہیں، درخواست جمع کرواتے ہیں، تو کیا سب کا مقابلہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ سب کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا عمومی مزاج ہے۔ ہمارا عمومی مزاج یہ ہے کہ جس کے اندر تقریباً 90% افراد جو ہیں وہ اس کے اندر اس مزاج کے حامل افراد ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم درخواست جمع کروانے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمیں اس ادارے سے ای میل، ای لیٹر یا کال یا ایس ایم ایس موصول ہوگا کہ فلاں تاریخ کو آپ کا ٹیسٹ یا انٹرویو ہے۔ تو جب ہمیں اس طرح کا کوئی ای میل وغیرہ موصول ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس متعلقہ پوسٹ کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اور اس مرحلے پر بھی ہم صرف فکر مند ہوتے ہیں، اور بالکل اینڈ ٹائم پر جا کر ہم موٹی موٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں اور میدان کے اندر کیا کرتے ہیں، کود جاتے ہیں۔ یہ جو مزاج ہے یہ تقریباً 90% افراد کا ہے، اور ان افراد کا اس مقابلے کے اندر ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اس سے صرف افرادی قوت جو ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے۔ اگر 300 افراد ہے تو 301 ہو جائیں گے، 302 ہو جائیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہیں ان کا تکا لگ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ان کا نہیں ہوتا۔ مقابلہ جو ہوتا ہے وہ 10% افراد کا ہوتا ہے، جو کوائف دیکھنے کے بعد، درخواست جمع کروانے کے بعد وہ اس متعلقہ پوسٹ اور عہدے کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی مکمل طور پر تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں ان کے مضامین سے متعلق جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ان کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، مطلب اس ٹیسٹ اور مقابلے کے لیے وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور پھر امتحان حال میں حقیقی طور پر انہیں 10% افراد کا کیا ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں 10% افراد میں سے جو ٹاپ کر جاتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے کیا کرنا ہے اس مزاج کو بدلنا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں کہ جب ہم کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، روزانہ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، اگر اس کے اندر، اس شیڈیول کے اندر یہ چیز بھی شامل کر دیں کہ اپنا جو مضمون ہے، جو اپنی فیلڈ ہے، مثال کے طور پر میں اسلامک اسٹڈیز سے ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے مضمون کی جو موٹی موٹی کتابیں، جو مشہور کتابیں یا جو ایسی کتابیں جو بنیادی سمجھی جاتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں ہلکی پھلکی جانکاری لیتے رہنا چاہیے، یا ہمیں ایسی گروپ جوائن کر لینے چاہیے کہ جن کے اندر ہم ایسی معلومات جو ہیں وہ ملتی رہیں، اور ہم روزانہ آدھا پونا گھنٹہ ان کے اوپر دیکھیں، ان کو پڑھیں، تاکہ ہمیں کیا ہو، وہ جو بنیادی ایک چیز ہے نا، ایک ہماری جو فیلڈ سے متعلق ہے وہ ہمارے پاس آتی رہے۔ تو بصورت دیگر یہ ہے کہ اگر ہم نے بہت ساری اسامیوں کے لیے اپلائی کر لیے، اس کے اندر آپ رشوت کا کوٹا، سفارش کا کوٹا، ممکن ہے کبھی ہوتا ہو، کہیں ہوتا ہو، لیکن یہ سب کچھ نکال کر بھی کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جو خالص میرٹ بیس پر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سفارش کی بنیاد پر ہو گیا یا کچھ ایسی صورت میں ہو گیا، اور ایسے جو مطلب عام طور پر اگر ہم 90% افراد کے اندر ہیں تو ہماری زبان پر زیادہ تر یہی جملے رہیں گے کہ یہ سفارش چلتی ہے، یہاں پر رشوت چلتی ہے، اور اگر ہم ان 10% افراد میں خود کو شامل کر لیں تو ایک دفعہ کوشش کریں گے، ممکن ہے ہم رہ جائیں، دوسری دفعہ کوشش کریں، ممکن ہے رہ جائیں، لیکن آپ ان 10% افراد کے اندر آ جائیں اور شامل کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کسی نہ کسی عہدے کے اندر، کسی نہ کسی پوسٹ کے اوپر خود کو فائز پائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔